امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں، لیکن ایران نے 28 اور 29 جنوری کی جو 2026 آج جو ہے انہوں نے امریکہ پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے انہوں نے ایران میں جو جاسوسوں کی اور غداروں کی جو پھانسیوں کو رکوا دیا ہے اپنا زور اور پریشر ڈالتے ہوئے، لہٰذا ایک حامد رضا نامی شخص کو جو کہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا اور وہاں سے وہ جاسوسی کر رہا تھا اس کے لیے، اس کو گرفتار بھی کیا گیا 29 دسمبر کو۔ وہ قیادت بھی کر رہا تھا مظاہرے کی جو ایران کے صدر اور ایران کے سربراہ آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف ہو رہا تھا، تو اس لیڈ کر رہا تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی، یعنی 28 تاریخ کو اس کو پھانسی دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے امریکہ سے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہمارے علاقے میں آپ نائے ہرمز میں آپ داخل نہ ہوں، اس لیے کہ ایران وہاں پر اپنی بحری مشقیں کر رہا ہے، اور اس نے 2 دن تک اس کو بند رکھنے اور اعلان کیا ہے کہ جو کسی بھی جہاز کو 25,000 کلومیٹر کے فاصلے سے اگر اوپر دیکھا گیا تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم لنکن جو ہے اس وقت وہ آب نائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سے جو ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے اس کو بند کرنے کی جو کوشش ہے اس کو وہ ناکام بنا رہا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ایران نے اس کو نہ صرف بند کر دیا ہے بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی جہاز نے یا کسی بحری بیڑے نے ادھر حملہ کیا تو اس کا شاید بیڑا غرق کر دیا جائے، یا اس کو بیچ سے، بلکہ ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ جس سے وہ بیچ سے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم لنکن کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کو تو میں آگے بتاؤں گا، لیکن بقیہ صورتحال کیا ہے، اس پر بھی مشرق وسطیٰ میں کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس پہ بھی طویل سے گفتگو ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو آپ لائک بھی کریں اور یہ بتائیں کہ میں اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں۔ دوستوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خبر غزہ سے آئی ہے، جہاں اسرائیل کی جو افواج ہے اس نے دوبارہ حملہ کیا ہے، اور اس حملے کی صورت میں وہاں پہ کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت شدید زخمی بھی ہو گئے۔ حالانکہ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ 2-3 دن سے یہ بات منظر عام پہ آ رہی تھی کہ رفح کراسنگ کھولا جائے گا، اور اس میں، لیکن اس وقت اسرائیل نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ کی جو یہ پیس بورڈ ہے اور یہ پیس کی جو آواز ہے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں صرف اور صرف اسی صورت میں اس کو تسلیم کروں گا جب آپ حماس کو ڈس آرم کر لیں گے اور جہاں کے جو حالات ہیں وہ اسرائیل کے کنٹرول میں رہیں گے۔ جبکہ رفح کراسنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بات چیت پہلے سے طے تھی، لیکن رفح کراسنگ بھی نہیں کھولی جا سکی۔ یہ مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں۔ لیکن آج میں ایک دوسری بات اور یہ کرنے جا رہا ہوں کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے ملک، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ایران کا تو آپس میں یا اگر سرکاری سطح پہ دوستی بھی نہ ہو، اور اگر آپس میں جو ہے وہ کوئی اوپری سطح پہ اور فوجی سطح پہ اور دفاعی سطح پہ بھی دوستی نہ ہو، لیکن دونوں ملک کے عوام ہمیشہ سے ایک ہیں اور ہمیں ایک ہی رہیں گے۔ لیکن اب سعودی حکومت نے بالکل برملا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھیں جناب، اگر امریکہ نے اس پر حملہ کیا ایران پر تو اس صورت میں سعودی عرب ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اس سے بڑی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور شاید آپ نے کہیں سنی بھی ہو کہ جو اسٹیل فائٹر ہوتے ہیں، یہ B-52 بمبار ہے امریکہ کا، اس کو گرایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب چین نے ایک ایسی ٹیکنالوجی جو اس کے آواز کو کیچ کر کے اور اس کے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس پر ایک اسٹیل جہازوں کو گرانے کی ایک ٹیکنالوجی وہ اس نے ایران کو دی ہے، اور ساتھ ہی اس نے اعلان بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ چین کسی جنگ میں کسی کے ساتھ ملنا اور کسی کے ساتھ جلنا کی کوشش نہیں کرتا، یعنی ویلنزویلا میں
چین کے اپنے بہت سارے مفادات موجود تھے، اس نے اس پر انتہائی شدید رد عمل بھی ظاہر کیا، لیکن وہ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس مرتبہ شی جی پنگ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ایران پر اگر حملہ ہوا تو امریکہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ چین بھی موجود ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی بھی ہوگی، اور پورے عالم اسلام میں ایک نئی روح بھی ہے جو شامل ہو گئی ہے، جس میں یہ فرقہ پرستانہ جو خطے میں مشرق وسطیٰ میں بھی اور کچھ پاکستان میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ مشرق وسطیٰ میں بہت تیزی سے کی گئی۔ کسی نے کہا کہ ہم بند ہیں، کسی نے کہا کہ ہم بریلی سے رہنے والے ہیں اس لیے ہم بریلوی کہلائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم سرو سہارنپوری ہیں۔ آج جو یہ جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی فرقہ پرستی اور جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری بالکل زمین سے لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور آج پورا عالم اسلام جو ہے بہت حد تک، پورا تو نہیں، مکمل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہاتھوں میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ یہ سوچ رہا ہو کہ اگر میں نے ان پر حملہ کیا تو اس صورت میں ہمیں ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستوں، آج آپ یہ بات یاد رکھ لیں اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ٹرکی، یہ تینوں جو ہیں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ایران کو ناکامی کا قطعی کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، امریکہ نے بھی ان کو مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ جو آپ نے جو یورینیم جو افزودگی کے مرحلے سے گزار لیا ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، ایٹمی پلانٹ کو بند کر دیں، یعنی آپ لنگڑے لولے ہو جائیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ لیکن ایران نے اس پر دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ اس طرح کے جتنی بھی صورتحال ہوگی اس کو ہم نہ قبول کریں گے اور نہ ہی تسلیم کریں گے، لیکن ایران کی فتح یقینی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا نا آپ کو، مظاہروں کے دوران بھی ایران کے بارے میں بتایا تھا کہ ایران کی فتح ہو جائے گی اور یہ مظاہرے فوراً بند ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ چند لمحوں میں ہی یہ مظاہرے ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایران جو ہے جو نصر من اللہ ہے فتح قریب، اور اس حسینی قافلے پر کوئی یزیدی قافلہ، کوئی یزیدی حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔